ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اصلاح میڈیا کے پلیٹ فارم سے افکار غامدی سیریز کے ساتھ بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہماری یہ سیریز اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ اس کی تحسین کی گئی ہے، لوگوں نے اسے بہت زیادہ سراہا ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ یہ سیریز کارآمد ہے اور اس سے فائدہ ہو رہا ہے، لوگوں کو اس سے کچھ ان کے اشکالات ختم ہو رہے ہیں انکار حدیث کے حوالے سے، تو آپ ضرور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ قرآن و سنت کی یہ دعوت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ 2 ویڈیوز ہماری پہلے اس سلسلے میں افکار غامدی سیریز میں آ چکی ہیں۔ ان ویڈیوز میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ جاوید احمد غامدی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دین نہیں مانتے اور ان کے دین ہونے کا، حجت ہونے کا، شریعت ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ آج ہم یہ بتانے جا رہے ہیں آپ کو کہ قرآن کریم کی تفسیر کیا ضروری ہے کہ نہیں ہے، کیا قرآن کریم کی تفسیر کرنی چاہیے یا نہیں، کیا قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے تفسیر کی ضرورت ہے یا نہیں، قرآن کریم کی تفہیم کے لیے، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ غامدی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرنے کے لیے اور اسے معاذ اللہ نعوذ باللہ بے قیمت قرار دینے کے لیے یا اسے غیر ضروری قرار دینے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم بالکل واضح ہے، اسے فصیح عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، اسے آیات بینات کہا گیا ہے، قرآن میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ کہ میں نے اس کو بلسان عربی مبین نازل کیا ہے، نہایت واضح عربی زبان میں۔ اس کی آیات کو آیات بینات کہا گیا ہے، نہایت واضح۔ قرآن میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ احادیث کی ضرورت ہے، احادیث ضروری ہیں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، تو کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، قرآن کریم بالکل واضح ہے۔ اور ایک اور مقام پر وہ کہتے ہیں قرآن کریم اپنی شرح میں اور اپنی وضاحت میں بالکل خود کفیل ہے، یعنی کہ قرآن کریم کے لیے کو سمجھنے کے لیے کسی اور چیز کی بالکل قطعاً ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں خود کفیل ہے، قرآن کریم خود ہی اپنی شرح اور اپنی وضاحت کرتا ہے۔ کہتے ہیں بس آپ اچھی طرح عربی زبان سے واقف ہیں اگر، تو قرآن کریم کا خود ہی مطالعہ کر لیجئے، وہ اپنے مدعا کو واضح کرنے کے لیے دنیا کی بے مثل کتاب ہے، کوئی اس میں مشکل پیش نہیں آتی۔ قرآن مجید اپنی شرح، اپنی وضاحت میں بالکل خود کفیل ہے۔ آپ اس کو پڑھیے، اچھی عربی زبان سے اگر آپ واقف ہیں، قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، وہ اپنے مدعا کو واضح کرنے کے لیے دنیا کی بے مثل کتاب ہے، کوئی اس میں مشکل پیش نہیں آتی۔ ہم جناب غامدی صاحب سے عرض کریں گے کہ آپ نے یہ تو کہہ دیا لوگوں کو کہ قرآن کریم کی شرح کی کوئی ضرورت نہیں اور وضاحت کی ضرورت نہیں، تو ہمارا ایک بڑے احترام کے ساتھ آپ کی خدمت میں سوال ہے کہ آپ کے اساتذہ جن سے آپ نے انکار حدیث کی یہ روش سیکھی ہے اور اس پٹڑی پر جو آپ چل رہے ہیں، آپ کے استاذ جناب امین احسن اصلاحی صاحب، ان کی آپ بڑی تعریف کرتے ہیں اور ان کے کام کو آپ کہتے ہیں کہ میں آگے لے کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے بھی ایک تفسیر لکھی ہے تدبر قرآن کے نام سے، اور اس سے پہلے ان کے استاذ یعنی آپ کے دادا استاد حمید الدین فراہی صاحب نے بھی تفسیر لکھی ہے، آپ ان کی خدمات کا بھی بڑا اچھے انداز میں ذکر کرتے ہیں۔ تو کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ ان کی جو تفاسیر ہیں کیا وہ بے معنی ہیں، وہ لا یعنی ہیں، ان کی کوئی ضرورت تھی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ حمید الدین فراہی صاحب اور امین احسن اصلاحی صاحب کی تفسیروں کی امت کو ضرورت تھی قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ غیر ضروری قرار دیتے ہیں اور آپ اس کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔
آپ باقی تفسیروں کو آپ سمجھتے ہیں کہ امین حسن اصلاحی صاحب ہوں یا حمید الدین فراہی صاحب، ان کی تفسیریں تو بڑی اچھی کوشش ہیں، وہ قرآن کی سمجھنے کے لیے چاہیے، نہیں چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نہیں چاہیے، آپ کی احادیث نہیں چاہیے۔ یہ کیسا انصاف ہے جناب غامدی صاحب؟ اور اس سے آگے آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت پیش کر کے استدلال کرنے کی کوشش کی کہ ثم ان علینا بیانہ، آپ نے کہا کہ اگر کسی جگہ وضاحت کی ضرورت بھی ہوگی تو ہم خود کر دیں گے۔ اس آیت میں یعنی آپ کے بقول اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی ضرورت ہوگی کسی شرح کی، کسی وضاحت کی، تو ہم خود کر دیں گے۔ وہ وضاحت والی آیات اسی جگہ متعلقہ صورت میں رکھ دی گئی ہیں یا متعلقہ صورت کے آخر میں ضمیمے کی صورت میں رکھ دی گئی ہیں؟ ثم ان علینا بیانہ، اگر کسی جگہ وضاحت کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی ہم کر دیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جن جگہوں پر یہ وضاحت کی گئی ہے وہ آیات متعلقہ جگہ پر رکھ دی گئی ہیں، متعلقہ صورت میں رکھ دی گئی ہیں، یا کسی صورت کے آخر میں ضمیمے کے طور پر لگا دی گئی ہیں۔ غامدی صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ قرآن کو شرح کی ضرورت پیش آئے یا ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے شرح کی ضرورت پڑے تو وہ شرح قرآن کریم میں ہی مل جائے گی، اسی صورت میں، اسی جگہ پر، یا اس صورت کے آخر میں بطور ضمیمہ مل جائے گی۔ تو ہمارا ایک چھوٹا سا سوال ہے یہاں پر بھی غامدی صاحب سے کہ جناب غامدی صاحب، آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن بالکل واضح ہے، اسے فصیح عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، قرآن میں کوئی ابہام ہے ہی نہیں، اور دوسری جگہ آپ کہتے ہیں کہ اگر کہیں وضاحت کی ضرورت پڑی، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم آیات بینات ہونے کے باوجود، قرآن کریم بالکل واضح ہونے کے باوجود، فصیح عربی زبان میں نازل ہونے کے باوجود بھی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے کوئی ابہام ہمارے سامنے آ جائے۔ ہم اگر اس کو آسان لفظوں میں کہیں تاکہ عام لوگوں کو بھی بات سمجھ آ جائے تو وہ یوں ہوگا کہ قرآن کریم میں کوئی ابہام نہیں، قرآن کریم بالکل واضح ہے، لیکن انسانی عقل میں بسا اوقات ابہام آ سکتا ہے، عقل جو ہے کبھی عاجز آ سکتی ہے، قرآن کریم کو باوجود فصیح ہونے کے، باوجود واضح ہونے کے، اس کو سمجھنے میں اسے اشکال آ سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ان مقامات کی جو ہمارے لیے مبہم ہو گئے ہیں یا ہمارے لیے کسی اشکال کا سبب بن رہے ہیں، تو ہم اس اشکال کو، اس ابہام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے حل کر لیں۔ وہاں پر غامدی صاحب کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ بات تو میرے خلاف چلی گئی ہے، میں خود کہہ چکا ہوں کہ قرآن کریم بالکل واضح ہے، اس کی شرح کی ضرورت ہی نہیں، قرآن کریم خود ہی اپنی شرح کر لیتا ہے، لیکن جب میں یہ کہوں گا کہ اس کی وضاحت کی بسا کا ضرورت پڑ جاتی ہے تو پھر یہ میرے خلاف چلی جائے گی۔ تو انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت سے پھر استدلال کرنے کی کوشش کی کہ ثم ان علینا بیانہ، کہ قرآن کریم کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ یہ بالکل صحیح ہے، قرآن کریم کا بیان اللہ کے ذمہ ہے، لیکن اللہ کے ذمہ کیا صرف قرآن میں ہے یا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے علاوہ بھی کوئی وحی نازل کی ہے؟ اس حوالے سے ہماری پہلی ویڈیو اگر آپ دیکھ سکیں، اس افکار غامدی سیریز کی جو سب سے پہلی ویڈیو تھی، ہم نے وہاں بتایا تھا کہ قرآن کریم ہی صرف وحی نہیں ہے بلکہ اللہ کی وحی قرآن کریم کے علاوہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی۔ اس بات کے ثبوت وہاں ہم دے چکے ہیں، ہمیں دوبارہ یہاں ان چیزوں کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم صرف یہ عرض کرتے ہیں کہ غامدی صاحب، آپ نے یہ آیت تو پڑھی ہے، دوسری کچھ آیات بھی قرآن کریم میں موجود ہیں، لیکن آپ نے جان بوجھ کر انہیں لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا ہے، ورنہ ثم ان علینا بیانہ کی اصل صورت لوگوں کے سامنے آتی کہ ثم ان علینا بیانہ سے مراد قرآن کریم بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے فرامین بھی ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 44 ہے، 44 نمبر آیت ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے نبی، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل کیا، جیسا کہ دوسرے مقام پہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی پہاڑوں پر نازل کرتا یا کسی چیز پر نازل کرتا تو پھر کیا ہوتا؟
اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ پر اس لیے نازل کیا، پہاڑوں پر یا ویسے ہی کتابی صورت پر لوگوں کو نہیں دے دیا کہ لوگوں کے پاس ایک ایک نسخہ آ جاتا اور وہ پڑھتے رہتے۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ آپ کے قلب اطہر پر نازل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ لوگوں کی طرف جو وحی نازل ہوئی ہے آپ اس کا بیان فرمائیں۔ تو ثم ان علینا بیانہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کا بیان، اس کی وضاحت، اس کی شرح ہمارے ذمے ہے۔ تو وہ شرح قرآن کریم میں بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے بھی یہ تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی شرح اور اس کا بیان فرمائیں۔ یہ آیت اگر غامدی صاحب لوگوں کے سامنے رکھ دیتے تو بات بالکل واضح ہو جاتی۔ اور اس حوالے سے ہم پچھلی ویڈیوز میں یہ ذکر کر چکے ہیں کہ قرآن کریم میں حرمت والے مہینوں کا ذکر ہے۔ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ غامدی صاحب اسے قرآن کریم سے ثابت نہیں کر سکے، نہ 27 سنتوں کی جو انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہے اس میں اس کو ذکر کر سکے ہیں۔ لہٰذا وہ کہاں سے لیں گے کہ اشہر الحج جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں، حرمت والے مہینے الگ ہیں، اشہر الحج الگ ہیں۔ غامدی صاحب اس کو بھی گڈ مڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الحشر میں کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درخت کاٹے ہیں اور جو چھوڑ دیے ہیں یہ اللہ کے حکم سے آپ نے ایسا کیا ہے، تو وہ اللہ کا حکم قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کا حکم قرآن کریم کے علاوہ بھی اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ تو قرآن کریم کے بارے میں یہ کہنا حدیث سے جان چھڑانے کے لیے کہ وہ بالکل واضح ہے، اپنی شرح میں بالکل خود کفیل ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، ہم اس چیز سے انکاری نہیں ہیں۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت بھی اپنے ذمے لی ہے، اور وہ وضاحت قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے فرمائی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہی اللہ رب العزت قرآن کے علاوہ بھی فرماتے تھے، اس میں بھی وضاحت ہوتی تھی۔ چنانچہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، سورہ نحل کے آیت نمبر 44 میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا، اے نبی قرآن آپ پر اس لیے نازل ہوا تاکہ آپ اس کی وضاحت اور آپ اس کا بیان کریں، لہٰذا یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ اور پھر غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم آیات بینات ہیں، بالکل واضح ہے، شرح کی ضرورت پڑھ نہیں سکتی، اگر پڑھے گی تو وہ قرآن کریم میں مل جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیات بینات کی شرح کی ضرورت انسان کو پڑ سکتی ہے، اور اگر وہ جناب امین حسن اصلاحی صاحب کریں یا جناب حمید الدین فراہی صاحب کریں تو وہ قابل قبول ہے، لیکن وہی شرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں، آپ کی احادیث میں ہو، تو وہ غامدی صاحب کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو بتائیے کہ غامدی صاحب کو پرابلم کس سے ہے؟ پرابلم شرح یا تفسیر یا وضاحت سے نہیں، بلکہ پرابلم انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہے۔ ہم جناب غامدی صاحب اور ان کے متاثرین سے بہت احترام سے یہ عرض اور گزارش کریں گے کہ وہ اس حوالے سے تعصب کی پٹی کو ہٹا کر تھوڑا سا غور کریں اور قرآن کریم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دونوں کو دین سمجھ کے پڑھیں، اور قرآن کریم کو اگر وہ غور سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حقانیت اور ان کی حجیت، ان کا دین اور شریعت ہونا بھی انشاءاللہ ثابت ہو جائے گا، جیسا کہ ہم ان اپنی ویڈیوز میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ احباب میں دوبارہ پھر گزارش کرتا ہوں ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، ہماری ویڈیوز پر کمنٹ کر کے اپنی رائے دیں کہ آپ کو ہمارا انداز کیسا لگتا ہے، ہماری یہ سیریز کیسی، اور اس میں مزید بہتری کے لیے تجاویز بھی آپ دیں۔ ہم آپ کی آراء اور تجاویز کا انتظار کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔